ویسٹ افریقہ کے علاقے میں ساحل سمندر کے قریب بالکل سیاہ لباس میں وہ پراسرار سا شخص رین کوٹ پہنے بہت خاموشی سے ایک اپارٹمنٹ کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا تھا۔ سیاہ ہوڈی میں چہرے پر سیاہ رومال بندھا ہوا تھا۔ باہر گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ ہر طرف کیمرہ اور سی سی ٹی وی ہونے کے باوجود وہ اطمینان سے اس اپارٹمنٹ کے کوریڈور سے ہوتا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تھا۔ آج بھی رات کے 2 بجے اس اپارٹمنٹ میں تیز میوزک، شیطانی مردانہ قہقہے اور کچھ نسوانی دلخراش چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور یہ آوازیں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بنے کمروں میں سے تیسرے کمرے سے آ رہی تھیں۔ آنے والے نے اپنے کانوں میں ایئرپوڈ لگا لیے تھے تاکہ اسے کوئی چیخ سنائی نہ دے۔ تبھی ٹانگ کے ایک ہی وار سے دھاڑ سے دروازہ کھولا تھا۔ اندر وہ 2 حیوان نشے میں دھت ایک نازک سی جان کو نوچنے کا شغل فرما رہے تھے۔ یہ ان کا کوئی چوتھا یا پانچواں نیا شکار تھا، اور شاید آخری بھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ دونوں حیوان دروازے کی جانب متوجہ ہوئے۔ لڑکی نے ہراساں نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا تو آنے والے نے لڑکی کو وہاں سے بھاگ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سیاہ فام پرکشش سی لڑکی اپنا بکھرا وجود سمیٹ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ جو ہے تو پاکستانی تھے، مگر وہ ناسور تھے جو دوسرے ممالک میں مسلمانوں اور پاکستانیوں کا مقام اپنے خبیث اعمال سے دو کوڑی کا کر دیتے تھے۔ I am امن. I have come to put an end to فتنہ. امن ہوں میں اور فتنے کا خاتمہ کرنے آیا ہوں۔ رومال کے پیچھے سے رگوں میں خون منجمد کرتی سرد سی آواز آئی تھی۔ وہ دونوں خنجر نما چاقو لیے اس کی جانب لپکے تھے، مگر سیکنڈز لگے تھے انہیں زمین بوس ہوتے، اور آنے والے نے سیکنڈز میں اپنے اسکیلپل سے مخصوص جگہ سے ان کے سینے چاک کر کے ان کے دھڑکتے دل اپنے ہاتھ پہ نکال لیے تھے۔ نہ یہ منظر معمولی تھا، نہ اسے سر انجام دینے والا۔ وہ ہولناک سزا تھی جو وہ دنیا کے ہر درندے کو دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں آیا تھا، ویسے ہی نکلتا چلا گیا۔ کیمروں کی آنکھ نے آدھے گھنٹے کی دورانیے کی ریکارڈنگ ہنوز معمول کے مطابق کی تھی، مگر اس اپارٹمنٹ میں وہ ورلڈ کلاس ہیکر آیا تھا جس نے اس ریکارڈنگ میں کافی آسانی سے خود کو غائب کر دیا تھا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ سیاہ ہیولا اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا میڈیکل باکس بھی تھا جسے اس نے لا کر اپنے ریفریجریٹر میں رکھ دیا تھا۔ وہ رین کوٹ اتارتا اپنے کمرے میں گیا اور فریش ہو کر باہر آیا۔ پھر اپارٹمنٹ میں بنے اپنے اوپن کچن میں گیا اور اپنے لیے کافی پھینٹنے لگا۔ قید تنہائی کا شکار وہ برسوں سے خود کو اذیتیں دینے کے لیے جان بوجھ کر اپنوں سے دور بھاگ رہا تھا۔ تبھی تو جب خضر بیلجیم آیا تو وہ وہاں سے بھی بھاگ آیا، اس لیے کہ وہاں خضر سے ملنے وائٹ پیلس سے سب آتے رہتے اور وہ کسی کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی ہلکی سی دستک کے بعد اس کا خاص آدمی بابر اندر آیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب وہ پاکستان سے آ گیا، بابر نے اسے اچھی نوید سنائی تھی۔ بلاؤ اسے اندر۔ امن نے پہلو بدلا۔ وہ اندر آیا تھا۔ امن نے ایک نظر سامنے کھڑے اپنے آدمی کو دیکھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ وہ تیزی سے ہاتھ چلاتا اپنے کام کی جانب متوجہ ہوا۔ سر، آج سے 5 سال پہلے کالام کے ایک چھوٹے سے شہر میں معجزہ امن آریان پاشا نامی بچی رجسٹرڈ ہوئی تھی۔ وہ بول کر خاموش ہوا تھا۔ امن نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر امن کے اندر ایک طوفان نے سر اٹھایا تھا۔ اس کے بعد سے اس سر نیم کی کوئی بچی بھی کہیں رجسٹرڈ نہیں ہوئی۔ مطلب معجزہ نام کی تو سینکڑوں بچیاں ہیں مختلف اسکولز اور کالجز میں، مگر معجزہ سمیع خان یا معجزہ امن آریان پاشا کہیں نہیں ملی۔ ہر سال یہ چیکنگ ہوتی ہے، مگر ہر سال ہی ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہیں نہیں ہے۔ بڑے صاحب نے انہیں جانے کہاں چھپایا ہے کہ لاکھ چاہنے کے باوجود ان کا کہیں اتا پتہ نہیں مل پا رہا۔ اس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ اوکے، جاؤ تم لوگ یہاں سے، سرسراتی سی آواز میں کہا گیا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ امن نے مگ سلیب پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ سلیب پر جما کر گہرے گہرے سانس بھرے تھے۔ پھر ذہن میں کچھ دھماکہ سا ہونے پر اپنے کمرے میں آیا اور اپنا لیپ ٹاپ کھول کر تیزی سے کی پیڈ پر انگلیاں چلائیں۔ وائٹ پیلس کے تمام مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اس سفید سرد محل کا چپا چپا اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ انیکسی بھی جہاں کبھی خوشیاں کھلکھلاتی تھیں، اب وہاں موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ امن کو سانس لینے میں آج پھر دشواری ہوئی تھی۔ کھڑکی کھول کر گہرے گہرے سانس بھرے، پھر واپس کمرے میں آیا اور جائے نماز بچھا کر تہجد ادا کرنے لگا۔ آج پھر رو رو کر اس نے اللہ تعالیٰ سے اسے مانگا تھا جو اس کی سانسوں کی ڈور میں
موتیوں کی طرح پرو دی گئی تھی۔ پھر اپنے لیے معافی مانگی، پھر اپنی آزمائش پر کھرے اترنے کی دعا مانگی تھی۔ آج برسوں کے بعد بیسمنٹ میں وہ سپر 8 اکٹھے ہوئے تھے۔ پاشا ابراہیم، سوہم خان اور کبیر نے یہاں کی میٹنگز اٹینڈ کرنا برسوں پہلے چھوڑ دی تھی، مگر اب کچھ تو ایسا ہوا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے پاس موجود تھے۔ آج پاشا ابراہیم، سوہم خان کافی دنوں کے بعد کہیں سے وائٹ پیلس آئے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ سمیع خان بھی کافی برسوں کے بعد وائٹ پیلس آیا تھا اور حسب معمول پاشا ابراہیم کے دائیں طرف بیٹھا تھا۔ 6 سال بیلجیم میں گزارنے کے بعد اب شفا اور آریان بھی وائٹ پیلس میں ہی موجود تھے، اسی لیے آریان بھی اس میٹنگ کا ایک اہم حصہ تھا۔ آج کافی عرصے کے بعد سمیع خان کو وائٹ پیلس میں دیکھ کر آریان کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ آج اس میٹنگ میں 4 نڈر بے خوف ایکسیکیوشنرز کا اضافہ ہوا تھا جو اس میٹنگ میں موجود تھے۔ احان، فلزا اور علیزے سکون سے مگر قدرے پرسوچ سے انداز میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے، جبکہ ارشد مہابیر حفیظ کے انگ انگ سے بے چینی و بے قراری پھیل رہی تھی۔ وہ لال انگارہ آنکھیں لیے چیئر پر بیٹھا خواہ مخواہ منکش لکڑی کی ٹیبل اپنے ناخن سے کھرچ رہا تھا۔ پنکی، منی اور اس کی کچھ خاص شاگردیں بھی موجود تھیں۔ مہابیر اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور پروجیکٹر آن کیا۔ اب پروجیکٹر کی روشنی میں خاص مقام کے مناظر چل رہے تھے۔ یہ خیل حویلی ہے، حویلی نہیں، ہر قسم کے جرائم کا اڈہ ہے۔ دہشت گردی، قتل و غارت گری، جسم فروشی، شراب نوشی، مختلف قسم کے ڈرگز کا کالے دھندوں کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ انہوں نے برسوں سے اور بڑی خاموشی سے، یہ برسوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اب ہم ان تک پہنچ پائے ہیں، اور ویسے بھی کچھ گھر کے بیدیوں نے اب تک ان کو چھپنے میں مدد دے رکھی تھی، مگر اب ان کا کچا چٹھا ہمارے سامنے ہے۔ ان کا ساتھ دینے والا سیف تھا جو اپنے خاندان کے ساتھ ایک عرصے سے منظر سے غائب ہے۔ ہمارے بہت سارے راز دشمن کے پاس چلے گئے، جس سے وہ کافی عرصے فائدہ اٹھاتا رہا اور ہم سے چھپا رہا، مگر یہ اب ہم سے ہرگز نہیں چھپ سکتے۔ اس حویلی کے مکینوں کی جڑیں اس بادشاہ سے ملتی ہیں جسے ہم برسوں پہلے ختم کر چکے تھے۔ ہمارے خلاف اب تک جتنی بھی سازشیں ہوئیں، جتنی بھی دیا کے اغوا سے لے کر بچوں پر قاتلانہ حملہ کروانے تک، امن کو برباد کرنے سے لے کر علیزے کو گولی لگنے تک، ہر سازش یہیں سے رچائی گئی ہے۔ مہابیر نے سنجیدگی سے سب کو تفصیلات سے آگاہ کیے گیا۔ وہ سب سانس روکے اسے سن رہے تھے۔ یہ خیل حویلی سے ملحقہ درگاہ ہے جہاں ہماری دیا کو انہوں نے قید کر رکھا ہے، قرآن سے شادی کروا کر، نعوذ باللہ پیرنی بنا کر۔ یہاں ڈرگز کا کالا دھندا عروج پر ہے۔ درگاہ میں بانٹے جانے والے تبرک میں یہ ڈرگز کی ملاوٹ کرتے ہیں اور اسی کو ہتھیار بنا کر، مطلب تبرک کے نام پر ہی یہ ڈرگز بڑی دیدہ دلیری سے ادھر ادھر سپلائی ہوتی ہیں، اور کوئی پوچھتا نہیں۔ درگاہ کی خاصیت تو دیکھیں، یہاں پر کسی کوٹھے میں اپنا نیا نیا کام شروع کرنے والی طوائف سب سے پہلے اسی درگاہ کے عرس پر اپنا رقص پیش کرتی ہیں، اور ان سو کالڈ رنگین مزاج پیروں کے سامنے پہلا رقص پیش کرنے کو وہ دعا لینا سمجھ لیتی ہیں۔ مضحکہ خیز، چلو یہ پیر تو اپنے کالے دھندوں کی دکان چمکانے کو یہ پیری فقیری کا ناٹک کرتے ہیں، مگر یہ عام لوگ آخر جہالت کی کون سی انتہا پر کھڑے ہیں جو ان کے ان شیطانی کاموں کو معتبر سمجھتے ہیں۔ ربش مہابیر پھر سانس لینے کو رکا۔ یہ سب ناقابل یقین تھا، تبھی وہ سب دھواں دھواں چہرہ لیے یہ سن رہے تھے۔ اب آگے اشار نے اپنی رپورٹ پیش کرتے پروجیکٹر کی اسکرین پر انہیں وہ مکروہ چہرے دکھائے۔ یہ خان شمشان خیل ہے، یہ ان کا ساتھ دینے والی خواجہ سرا مہارانی۔ یہ مہارانی بھی ہم سے نفرت کرتی ہے کہ ہماری وجہ سے اس کا جسم فروشی کا دھندا چوپٹ ہو چکا ہے۔ اتنے عرصے سے خواجہ سراؤں کو زندہ جلا دینے کے واقعات پیش آ رہے تھے، وہ یہی سر انجام دیتی رہی ہے۔ وہ ایسے کہ وائٹ پیلس کی جانب رخ کرنے والے خواجہ سرا کو بھی زندہ جلاتی رہی ہے۔ اشان نے اپنی بات مکمل کی۔ اب جبران نے پروجیکٹر پر ایک چہرہ دکھایا تھا۔ یہ حشمت راؤ ہے جو خان شمشان خیل کا دایاں بازو ہے۔ سیاست میں ہونے کی وجہ سے بڑی آسانی سے دشمن ملک کے را کے آفیسر شیخر پرتاپ کو پاکستان بلاتا رہا ہے۔ اس کی ہسٹری بھی کافی ہولناک اور جہالت سے بھری پڑی ہے۔ جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ اس کے اکلوتے بیٹے کے ہاں اوپر نیچے مردہ اولادیں پیدا ہوئیں، پھر اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو خوش قسمتی سے زندہ تھی، مگر اسے بھی بے حد پراسرار سانس کی بیماری تھی کہ بہت اچانک اس کا سانس بند ہو جاتا تھا۔ اور وہ بچی کو بچانے کے لیے ہر سال ایک بلی دیتا ہے۔ وہ 26 سال کی ہے تو یقیناً اس کے لیے وہ 25-26 لڑکیوں کو موت کی نیند سلا چکا تھا۔
یہ سب سنتے ان سب نے پہلو بدلے تھے. کیا جہالت تھی؟ کیا ظلم تھا؟ ظلم کی انتہا یا جہالت کا نیکسٹ لیول؟ وہ اب دم بخود سے یہ سب سنے گئے. تو اب تک برسوں سے ہر سال ایک خاص مقام سے ایک معصوم بچی کی لاش ملتی ہے، تو ان سب کا ذمہ دار یہ وہ ظالم فرعون ہے. احان نے پہلو بدلا. بالکل ان کے ساتھی جو برسوں پہلے اس اسکول میں ہوا، وہ پرنسپل جلال اوڈو اور استاد کی خال میں چھپا بھیڑیا علی وزیر، اس حادثے کے بعد سے اس ملک سے روپوش ہیں. ایک اور مین ساتھی بھی ہے ان کا، شیر خان، جن کی تصویر ابھی حاصل نہیں ہو سکی ہے، مگر وہ جلد ہی حاصل کر لی جائے گی. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان کو جڑ سے کیسے اکھاڑ پھینکنا ہے. جبران اپنی جگہ پر بیٹھا تھا. پاشا ابراہیم کی بھاری رعبدار آواز آج بیسمنٹ کو کافی عرصے کے بعد سننے کو ملی تھی. میرے خیال میں ہمارا جو سب سے پہلا اور مین ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ دیا کو وہاں سے نکالنے کا ہو، کیونکہ اتنے عرصے تو انہوں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اب جب انہوں نے خود سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اسے وہاں سے نکال کر دکھاؤ، تو مجھے خدشہ ہے وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو میرا سب سے پہلا آرڈر یہی ہے کہ دیا کو وہاں سے نکالنے میں اپنی جان لگا دو. جیسے سب سے پہلے انہوں نے دیا کے ذریعے ہمیں توڑا تھا، بالکل ویسے ہی دیا کے ذریعے ہی پہلی ہار ان کے مقدر میں لکھ دو. اس کے بعد ہوگا ان کی عبرتناک سزا کا آغاز. پاشا ابراہیم نے طیش و اشتعال میں چلتے یہ الفاظ ادا کیے تھے. یہاں پر میں کچھ کہنا چاہوں گا بڑے پاپا. ارشن جو دھواں دھواں چہرہ لیے بیٹھا تھا، پاشا ابراہیم کی جانب عاجزی سے دیکھا تھا. جہاں انہوں نے دیا کو چھپا رکھا ہے، وہاں دنیا کا ورلڈ کلاس سیکیورٹی سسٹم ہے. لیزرز، CCTV کیمراز، میڈیا، مائکروسافٹ فٹ کیے گئے ہیں. ایسے میں دیا تک پہنچنا انہوں نے اپنی دانست میں تقریباً ناممکن بنا دیا ہے. اس سیکیورٹی سسٹم کو توڑنے کے لیے ہمیں ورلڈ کلاس ہیکرز کی ضرورت ہے، جو کہ امن آریان پاشا ہے، اور دنیا کے بہترین مائکروسافٹ ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، جو کہ خضر جبران کبیر ہے. ارشن بول کر خاموش ہوا. بیسمنٹ میں پن ڈراپ سائلنس چھا گئی تھی. سب کی نگاہیں بے اختیار ہی پاشا ابراہیم کی جانب اٹھی تھی، جبکہ علیزے نے بری طرح پہلو بدلا تھا. جو مرضی کرو، مگر مجھے دیا ارشن محبیر اگلے کچھ دنوں میں دشمن کے چنگل سے بازیاب یہاں وائٹ پیلس میں چاہیے. میٹنگ برخاست کی جاتی ہے. پاشا ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھا تھا. وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے تھے. پاشا، سوہم اور کبیر وہاں سے نکلے تھے. ارشن نے سکھ کا سانس لیا تھا. مطلب کہ گھما پھرا کر ہی صحیح بڑے پاپا نے اسے یہاں آنے کی اجازت دے دی تھی. برسوں بعد آریان اور سمیع خان سکون سے کھل کر مسکرائے تھے. چھوٹے پاپا، اب بھی آپ اس نالائق کا اتا پتا بتائیں گے کہ اب بھی نخرہ کرنے ہیں آپ نے؟ احان نے آریان کو پیار بھری گھوری سے نوازا تو وہ پھیکا سا مسکرا دیا. وہ نہیں آئے گا احان، بہت مشکل ہے، وہ شاید نہ آئے. آریان پھر افسردہ ہوا تھا. ہم خود اسے لینے جانے والے ہیں چھوٹے پاپا، آپ فکر نہ کریں. وہ کیا، اس کا تو باپ بھی آئے گا. فلزا جلدی میں بول گئی. اوپس سوری، فلزا نے کہا تو آج کافی عرصے بعد. آریان کھل کر ہنسا تھا. اوکے چلو میرے ساتھ. وہ سب جانے لگے، مگر علیزے کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا. فلزا نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی. ہیلو میڈم، بیلجیم تو نہیں پہنچ گئی خیالوں میں؟ فلزا نے اسے چھیڑا. وہ پاؤں پٹکتی اٹھی تھی، وہاں سے غائب ہوئی تھی. فلزا نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی. احان اور ارشن 3 دن لگا کر ویسٹ افریقہ پہنچے تھے. جنگ کا پہلا اصول یہی ہوتا ہے کہ اپنے صفائی اور اپنے خاص ہتھیار اکٹھے کیے جاتے ہیں. دشمن کا سر کچلنے کے لیے پوری تیاری اور پوری طاقت سے حملہ کیا جاتا ہے، تاکہ وہ دوبارہ اپنا باغی سر نہ اٹھا سکے. آریان نے انہیں اس کا ایڈریس دیا تھا، جو جنونی خود سے ہی انتقام لینے کے چکر میں نگر نگر کی خاک چھانتا پھر رہا تھا. وہ اس علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں کے مشہور اسپتال میں وہ جنرل سرجن اور اسپائن سرجن کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا. عجیب پسماندہ سا علاقہ تھا، ویسٹ افریقہ، یعنی دنیا کا آخری کونا. احان نے ارشن کی جانب دیکھا. وہ دونوں مغرور سی چال چل رہے تھے، اور وہاں کی ہر نگاہ ان خوبرو مردانہ وجاہت کے شاہکار مضبوط مردوں پر آ کر ٹھہر سی رہی تھی. حبشی مرد و خواتین بڑے شوق سے انہیں دیکھ رہے تھے. وہ سب کو نظر انداز کرتے ایک بڑے سے ہاسپٹل میں داخل ہوتے چلے گئے. انہیں معلوم تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے. وہ ایک کیبن کے سامنے آ کر رکے تھے. ارشن نے احان کی جانب یس کا اشارہ کیا، اور وہ دونوں جی کڑا کر کے اندر داخل ہو گئے. وہ سفید اوورال پہنے، گلے میں اسٹیٹوسکوپ لٹکائے مشہور زمانہ جنرل سرجن، جو شاندار مگر سوگوار سا ایک فائل پر جھکا تھا. ڈور کھلنے کی آہٹ پر سامنے دیکھا تو اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا. سال ہا سال بیت گئے. اپنے ماضی، اپنے اصل سے بھاگتے، مگر ایگزیکیوشن سے ڈھونڈ ہی نکالا. امن. ارشن کے لبوں سے اس کا نام برآمد ہوا. آپ لوگ یہاں کیوں آئے بھائی؟ جائیے یہاں سے. وہ دھواں دھواں چہرہ لیے بولا.
چیئر سے اٹھ کر ان کی جانب پیٹھ موڑ کر کھڑکی پر کھڑا ہو گیا، اور وہ جو اسے سینے میں پیچ لینا چاہتے تھے اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ امن، ہمیں ضرورت ہے تمہاری، اس ملک کو، آریان پاپا اور شفا مما کو۔ وائٹ پیلس کو ضرورت ہے تمہاری، ایک بہت اہم مشن آن پڑا ہے یار۔ ہمیں ایک ورلڈ کلاس ہیکر کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو ڈیمک، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ارشد نے پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے کہا تھا، مگر وہ جانتا تھا اس نے سامنے والے کے تار تار جسم کے تمام بقیے ادھیڑ ڈالے ہیں۔ میرا وائٹ پیلس سے کوئی تعلق نہیں، امن نے سرد بے لچک لہجے میں کہا تھا۔ تو وائٹ پیلس کی پل پل کی کیوں خبر رکھتے ہو امن آریان پاشا؟ انکار تو کرنا ہی مت، اپنا لیپ ٹاپ کھول کر دکھاؤ نہیں تو۔ ارشد آج اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتنا چاہتا تھا، مگر ان کی موجودگی اور ان کے الفاظ سے امن کے جسم کا سارا لہو نچڑ کر اس کے چہرے پر دکھائی دے رہا تھا، جیسے برسوں پہلے چھوڑا میں نے وہ، اب میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، جائیے آپ لوگ یہاں سے، امن اب بھی ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا۔ ایک ایکسکیوشنر کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اتنا بزدل نہیں ہو سکتا کہ اپنے گناہوں کا سامنا کرنے کے بجائے یوں دنیا کے کسی کونے میں منہ چھپا کر بیٹھ جائے۔ ارشد نے دانت پیس کر کہا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ رہا تھا، اور ایک ایکسیکیوشنر سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ایک ریپسٹ نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں ایکسیکیوشنر نہیں، ایک ریپسٹ ہوں۔ چلے جائیں یہاں سے، اکیلا چھوڑ دیں مجھے۔ وہ دھاڑا تھا اور ٹیبل کی تمام چیزیں زمین بوس کی تھیں۔ امن، تم کب سمجھو گے؟ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، وہ سب۔ احان نے اسے سینے سے لگانا چاہا، اس کی اذیت، دکھ، درد، گھٹ گھٹ کر جینا، دگرگوں حالت، زخمی روح، کون نہیں سمجھتا تھا ان میں سے؟ وہ سب قصور نہیں تھا، میرا گناہ تھا، اور بعض گناہوں کی معافی نہیں ہوا کرتی، وہ بھگتنے پڑتے ہیں آپ کو، آخری سانس تک، اور مرنے کے بعد۔ وہ خود سے کتنی نفرت کرتا تھا خود بھی نہیں جانتا تھا۔ امن، جزا ٹرسٹ تم نے اسی کے نام سے بنایا ہے نا؟ ارشد نے اطمینان سے پیپر ویٹ گھماتے ایک مرتبہ پھر اس پر پیٹرول پھینکا۔ اس نے لال انگارہ نم زخمی سی نگاہ احان پر ڈالی اور اپنے لب کاٹے تھے۔ میں نہیں جانتا آپ لوگوں کو، مجھے کہیں نہیں جانا، آپ لوگ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ وہ چلایا تھا اور اپنا سامان کانپتے ہاتھوں سے سمیٹ کر باہر جانے لگا تھا۔ سنا ہے برسوں سے تم اپنے جلادوں والے طریقے سے کسی کو ڈھونڈ رہے ہو امن آریان پاشا۔ اگر میں کہوں کہ میرے ہاتھ میں اس جزا کا ایڈریس موجود ہے تو تب بھی تم ہمیں پہچاننے سے انکار کرو گے؟ ارشد نے دارچینی چباتے اطمینان سے کہا تھا، جبکہ امن اپنی جگہ پر پتھر کا بن چکا تھا۔ پھر احان اسے دیا کے متعلق سب بتاتا چلا گیا، اپنے مشن کے بارے میں، اپنے دشمنوں کے بارے میں، یہ بھی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو امن آریان پاشا کی بربادی کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ پرنسپل اور ٹیچر تو محض مورخ تھے، جبکہ اصل کھلاڑی تو یہ لوگ تھے جو ان کی زندگیوں سے کھیل گئے تھے۔ وہ سنتا گیا خاموشی سے، سنجیدگی سے۔ اب ہمارے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں؟ ویسے بھی وہاں چلو گے تو اسے سنبھال پاؤ گے، جو اب تک تقریباً نیم پاگل ہو چکی ہے۔ ارشد نے اسے پھر گھورا تھا۔ اس سب کے بعد امن آریان پاشا کے پاس انکار کی گنجائش موجود ہی کہاں تھی؟ احان اور ارشد وہاں سے نکلے تھے تو وہ چپ چاپ ان کے پیچھے ہو لیا تھا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا جب ایک ضروری میل آئی تھی اسے۔ خضر گہرا مسکرایا، واپس لوٹنے کو بولا گیا تھا۔ MBBS تو وہ مکمل کر ہی چکا تھا، واپس جا کر مزید تعلیم کے ساتھ پریکٹس جاری کرنی تھی، مگر واپس لوٹنے سے پہلے اسے ایک تصویر اور اتا پتہ بھی بھیجا گیا تھا جسے جہنم واصل کر کے ہی لوٹنا تھا اسے۔ ابھی واپس لوٹنے کی تیاری بھی تو کرنی تھی، اسے جلدی سے بھیجے گئے پتے پر روانہ ہوا تھا۔ بیلجیم کے ایک مشہور کلب میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہ اس کلب کو اٹھا کر کسی نے اوندھا کیا تھا۔ اب وہ کلب میں ان جہنمیوں کو جہنم واصل کر کے خون سے سنی ہتھوڑی لیے، بلیک پینٹ، بلیک ہوڈی میں، منہ پر بلیک رومال باندھے، کلب کے بیسمنٹ میں لاؤنج کے بیچوں بیچ اطمینان سے کھڑا تھا۔ اتنے میں مزید غنڈے چیونٹیوں کی صورت رینگ کر اس مقام پر پہنچے تھے اور اس پر چاروں جانب سے گھیرا تنگ کر لیا۔ وہ منہ سے خباثت ٹپکاتا اب اپنے گنڈوں کی بھیڑ میں بزدلوں کی طرح شیطانی مسکراہٹ لیے اس کے سامنے آیا تھا، جو اس ہوڈی والے کا مین ٹارگٹ تھا۔ لو جی سپر ہیرو، ہتھوڑی لیے ہم جیسوں کا صفایا کرنے یہاں بھی آن دھمکا۔ خود کو سپر ہیرو تھور سمجھتے ہو کیا؟ تھور ہو؟ وہ طنزیہ لہجے میں خباثت سے بولا۔ نہیں، بچپن سے ہی ننجا ہتھوڑی کہتے ہیں مجھے۔ کالے پراسرار رومال کے پیچھے سے اطمینان بھری آواز آئی۔ وہ اس پل پڑے تھے،
مگر وہ بجلی کی سی تیزی کے ان کے ہاتھ سے چکنی مچھلی کی طرح پھسل چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے ٹارگٹ کو موت کی ابدی نیند میں سلا چکا تھا اور اب اس سے کلب سے تیزی سے باہر نکلا تھا۔ مما وہ چیخ مارتی لاؤنج میں داخل ہوئی اور سارا کے گلے میں جھول گئی تھی۔ برسوں بعد پاکستان کی سرزمین پر پاؤں رکھا تھا، بلکہ حشمت راؤ بذات خود اسے لندن سے لینے گئے تھے اور اپنے ساتھ واپس لے کر آئے تھے۔ میری بچی سارا نے چٹا چٹ اس کا منہ چوم ڈالا۔ مما یہ راؤ مینشن اتنا سجا ہوا کیوں ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کوئی فنکشن ہے کیا؟ اصابری شاہ نے تجسس سے دلہن کی طرح آرٹیفیشل پلس قدرتی پھولوں اور لائٹنگ سے دلہن کی طرح سجے راؤ مینشن کو حیرت و استعجاب سے دیکھا۔ ہاں بیٹا، تمہارے دادا نے تمہاری شادی طے کر رکھی ہے اور یہ تیاری اسی خوشی میں کی گئی ہے۔ سارا نے بیٹی کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ مما؟ اصابری کے پیروں تلے سے زمین سرکی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا، ان کے دوست ہیں خان شمشان خیل، ان کے چھوٹے بیٹے سے شادی ہے تمہاری، وہ بھی آج سے ٹھیک 1 ہفتے بعد۔ سارا نے کہا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت و جامد سی رہ گئی تھی۔ وہ جو چڑیا کی طرح چہچہاتی آئی تھی، اب ڈنر کے ٹیبل پر سب نے ہی غیر معمولی خاموشی محسوس کی تھی۔ اصابری شاہ کی خاموشی یا کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی کچھ سمجھ نہ آئی۔ نور، میرے پاس آؤ، ابھی کے ابھی۔ وہ بھاگ رہی تھی، مسلسل بھاگ رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ آج تو بھاگتے بھاگتے اس کے بہت قریب چلا آیا تھا۔ نور، وہ چلایا اور پیچھے سے آ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ نور پاک ایک ہلکی سی چیخ مار کر اس بھیانک خواب سے بیدار ہوئی تھی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، وہ مسلسل پڑھے گئی۔ وہ بھی تو فجر کا وقت رہا تھا اور پھر ایسا خواب جب وہ کمبخت اس کی جان کو آ گیا تھا۔ وہ خود بڑی ہوئی تھی مگر خواب میں وہی چھوٹی بچی تھی جو مسلسل اس کی دسترس سے بھاگتی رہتی اور وہ پاگلوں کی طرح اسے پکارتا، اس کے پیچھے بھاگتا رہتا۔ ایک سفید محل نما گھر میں بھی وہ اکثر خواب میں گھومتی رہتی تھی، جس میں کافی سارے لوگ ہوتے تھے، مگر سب سے زیادہ وہ دکھائی دیتا تھا جو اس کے پیچھے بھاگتا تھا۔ نور پاک نے اٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے پانی پیا تھا۔ زندگی میں دوسری کوئی پریشانی نہیں تھی، بس یہ خواب آنا اگر بند ہو جاتے، وہ ہیولا اس کا پیچھا کرنا بند کر دیتا۔